ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے، یہ مساجد توحید کے مراکز ہیں، یہاں سے توحید کو بلند کیا جاتا ہے، یہاں سے توحید کی للکار ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک یہ مساجد اللہ تعالیٰ کے عبادت خانے ہیں، اللہ کے لیے گھر ہیں۔ کیا ہے یہ؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہے، اللہ کے گھر کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مساجد جب اللہ کے گھر ہے، عبادت کے گھر ہے، تو یہاں سے ایک اللہ کو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو سوائے ایک اللہ کے، جو ہمارا ایک اللہ ہے اس اللہ کو پکارو، یہاں سے اس ایک اللہ کی صدا کو بلند کرو۔ اللہ اکبر، قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم یہاں سے توحید کی بات کو عام کریں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کے تحت یہاں سے گمراہی کے راستوں کو عام نہ کریں بلکہ ہدایت کے راستوں کو عام کریں، یہاں سے اللہ کی بات کو عام کریں، یہاں سے اللہ کے نبی کی بات کو عام کریں، یہاں سے اس منبر و محراب سے اللہ رسول کی صدا کو عام کریں، قال اللہ و قال الرسول کی صدا کو عام کریں۔ تو دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مساجد اللہ کے گھر ہے، یہاں ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ اور وہیں پر اگر دیکھا جائے، ایک مرتبہ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اور یہ روایت ترغیب و ترہیب کی صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ مدینے کے بازار میں جاتے ہیں، تجارت کرنے والے لوگوں کو کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا، ابو ہریرہ کیا بات ہے، آپ ہمیں ایسا گور گور کے کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کیا ہے بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی کی میراث بانٹی جا رہی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بانٹی جا رہی ہے، کیا تم اپنا حصہ لینا نہیں چاہو گے؟ کیا اللہ کے نبی کی زندگی سے اللہ کے نبی کی وراثت لینا نہیں چاہو گے؟ کیا تجارت اور کاروبار میں پڑھ کر اس وراثت کو چھوڑ دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی کی میراث بانٹی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بانٹی جا رہی ہے، ہم کیسے اس سے محروم ہو سکتے ہیں؟ پورا بازار خالی ہو جاتا ہے اور مسجد نبوی کی طرف لائن لگ جاتی ہے، اور جب مسجد نبوی کے اندر آ کر دیکھتے ہیں صحابہ کرام، دیکھنے کے بعد ابو ہریرہ اعلان کر کے اسی بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں مدینے کے، تو تمام صحابہ کرام مسجد نبوی کا چکر لگا کے پھر اپنے بازار کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، کیا بات ہے، واپس آ گئے مسجد سے، کیا آپ نے اپنا حصہ لے کر نہیں آیا؟ کہا کہ ابو ہریرہ، تم نے تو کہا کہ اللہ کے نبی کی وراثت بانٹی جا رہی ہے، وہاں تو ہم نے کوئی وراثت نہیں دیکھی، وہاں تو ہم نے کوئی وراثت بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے؟ قالوا رائنا، کہا کہ ہاں، قوما یصلون، ہم جب مسجد نبوی میں گئے تو یہ قوم کو دیکھا، ایک گروہ، ایک جماعت کو دیکھا جو مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی کیا دیکھا تم نے؟ وہ قوما یقرؤون القرآن، ایک جماعت، ایک قوم کو ہم نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر کہ قرآن کی تلاوت کرتے بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اور کیا دیکھا تم نے؟
کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا وَيَتَذَاكَرُونَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ، ہم نے ایسے مذاکرے دیکھے، ہم نے ایسی جماعت دیکھی وہاں پر جو حلال اور حرام پر بحث کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وَيْحَكُمْ بِذَاكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر